بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بار بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس نے اپنے ساتھ جو دو چار عورتیں بیٹھی تھی ان کو کہا کہ یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ بہت خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا اور ساتھ بیٹھی عورتیں بہت حیران ہوئیں۔ اس نے بہت کوشش کی ہاتھ چھڑوانے کی، مگر ہاتھ نہ چھوٹا۔ بہت دیر ہو گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی، مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے کہ وہ ہاتھ چھوٹ جائے؟ مولوی نے فتویٰ دیا کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی کی حیثیت میں موجود تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی، مگر نہ چھوٹا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ جب وہ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں بولی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ ہیں تیرے پاس؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں، جلادوں اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا، وہ کوڑے مارے جا رہے تھے۔ 70 کوڑے مارے گئے، مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے، مگر پھر بھی ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے گئے تو پھر بھی ہاتھ نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگایا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی پر کوئی تہمت نہ لگائی جائے، ورنہ تہمت لگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔